رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی علی نبینا، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت
کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع جاری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سنت و بھرا بیان پھر ذکر اور مناجات و دعا کا سلسلہ ہوگا۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ بنے رہیے، بیان میں بھی ضرور شرکت کریں، بیان بھی توجہ کے ساتھ سنیں، کہ جو بیان توجہ کے ساتھ سنتا ہے اسے بیان کی پوری برکتیں حاصل ہوتی ہیں، بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا قوی امکان ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کریم کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے، یعنی ایک دوسرے سے ملے اور مصافحہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو آئیے بیان سننے سے پہلے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں کچھ نیتیں آپ کو کرواتا ہوں، حسب حال، حسب موقع، حسب ضرورت، حسب توفیق نیت فرما لے۔ سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ علم سیکھنے کے لیے
پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھ کر سنوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑے پیارے عمل کے فضائل انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں بیان کیے جائیں گے۔ وہ عمل ہے ہمیشہ باوضو رہنا۔ پہلے ایک حکایت عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرائے اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک روز سرکار نامدار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر مکی مدنی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، یعنی جو سوال کیا کہ میں کیوں مسکرایا، اس کا جواب خود ہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سنا آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار ذی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک زندگیوں کا یہ نرالا اور عشق بھرا پہلو ہے۔ وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ نبی پاک اپنے کسی عمل پر عمل کرنے کا حکم دیں گے تو پھر ہم عمل کریں گے، بلکہ وہ دیوانہ وار اس عمل کو اپناتے تھے۔ بس انہیں پتہ لگنے کی دیر ہوتی تھی کہ یہ کام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر وہ کام کرنا، ادائے مصطفیٰ کو اپنانا گویا ان کی زندگی کا نصب العین یعنی مقصد بن جاتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، یہ ادائے مصطفیٰ کو اپنانے میں یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ ان کی یہ عشق بھری سوچ ہوتی تھی کہ یہ کام ہمارے نبی نے کیا ہے، بس ہم نے بھی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کریں گے تو کیا ملے گا؟ نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ ان چکروں میں ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان پڑتے ہی نہیں تھے۔ بس ہمارے نبی نے کیا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے۔ کچھ واقعات عرض کرتا ہوں اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے کسی کام کو چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں سنت سے منہ پھیرنے والا ہو جاؤں گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حال میں جو کام کیا ہے، اگر میں اس کام کو چھوڑ دوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں سنتوں کو چھوڑنے والا، سنتوں سے منہ پھیرنے والا نہ ہو جاؤں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا تو اس کے بعد کبھی بھی میرے لیے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں بنائی گئی۔
منع کر دیا ہوگا کہ اب میرے لیے بھی آٹا چھان کر روٹی نہ پکائی جائے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، آپ نے جان بوجھ کر اس کی شاخوں پر اپنا امامہ شریف الجھایا، اپنا امامہ شریف اس میں الجھایا، پھر رک کر اسے چھڑایا اور آگے چل دیے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا ایک بار رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے تو اس درخت کی شاخوں نے آپ کے امام شریف کا محبت سے بوسہ لیا تھا، ان شاخوں نے محبت سے چوما تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر اپنا امامہ شریف چھڑایا تھا۔ جب وہ شاخوں نے امامہ شریف کو بوسہ لیا، تھاما، تو امامہ اس میں الجھ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور اپنا امامہ چھڑایا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا فرمایا کہ خود اپنا امامہ اس میں الجھایا، پھر اس کو چھڑایا اور آگے کی طرف سفر جاری کیا۔ یہ ہے میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیوانہ وار اپنانا۔ اس چیز کا انتظار نہیں کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمائیں گے تو ہم عمل کریں گے، بلکہ اتفاقیہ کوئی عمل ہو جاتا تو اسے بھی ادائے مصطفیٰ سمجھتے اور اسے بھی اپنایا کرتے تھے۔ خیر، ہمارے موضوع آج کے اس بیان کا موضوع ہے باوضو رہنے کے فضائل۔ تو ہم نے جو پہلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت سنی، اس میں آپ نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے ایک عمل کیا کہ پہلے تو پانی منگوایا، پھر وضو کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر سوال کیا کہ جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا، میں کیوں مسکرایا، پھر سوال کا جواب بھی خود ہی دے رہے کہ یہ ساری ادائے مصطفیٰ تھی، کہ پانی منگوانا، پھر وضو کرنا، پھر مسکرانا، پھر سوال کرنا اور پھر خود ہی جواب دے دینا۔ تو یہ ساری ادا کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ادا فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے عبرت کے مدنی پھول دے رہے ہیں، نصیحت کے اور بڑے فضائل ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، معلوم ہوا وضو گناہ دھونے کا نسخہ ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اسی مفہوم کی ایک حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے صرف ان اعضاء یعنی چہرہ، ہاتھ، سر اور پاؤں کے گناہوں کی ہی معافی مراد نہیں، بلکہ وضو کی برکت سے سارے یہاں تک کہ دل و دماغ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف جو چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، چونکہ یہ تو وضو کے فرائض سے اس لیے ان کو بطور خاص ذکر کر دیا گیا، لیکن صرف انہی کا نہیں بلکہ وضو کی برکت سے سارے یہاں تک کہ دل و دماغ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یہاں گناہ سے گناہ صغیرہ مراد ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر اور بندوں کے حقوق صاحب حق کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اچھا وضو کیا کرے اس کے سارے اعضاء کے صغیرہ گناہ اس پانی کے ساتھ جو اس نے وضو میں استعمال کیا ہے نکل جاتے ہیں۔ الحمدللہ وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت سنیے، چنانچہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اسے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی عالی جاں میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے،
اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے تھے کہ وضو کا یہ جو پانی ہے یہ گناہ لے کر جھڑتا تھا، اور آپ پر لوگوں کے پوشیدہ عیب یہ منکشف ہو جاتے تھے۔ آپ کو اللہ پاک نے کشف عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کے وضو کے قطرات سے ان کے گناہ پتہ چلتے تھے، تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ لیکن FGN چینل کے ناظرین، اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، تاہم دو مدنی پھول کی طرف خاص توجہ دلاتا ہوں۔ پہلا مدنی پھول تو یہ کہ وضو کی برکت سے گناہ جھڑتے ہیں، یہ اس حکایت سے ہمیں پتہ چلا۔ دوسرا مدنی پھول یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے دوسروں کے عیب دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ دیکھیے امام اعظم کو بطور کرامت دوسروں کے عیب نظر آ جاتے تھے، تو آپ نے دعا کی کہ یہ کرامت آپ سے واپس لے لی جائے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی بات پتہ نہیں ہے تو ہم وہ جاننے کی کوشش کرتے۔ کسی کے گھر میں جھگڑا ہوا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جھگڑے کی وجہ کیا تھی، ہم یا تو اس کے گھر کے باہر یا اس کے گھر کی دیوار کے باہر کان لگا کر کھڑے ہو جاتے، پتہ تو چلے جھگڑا کیوں ہو رہا ہے۔ گھر سے کوئی نکلا ہے تو اس سے معلومات کریں گے کیا وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ آج ہماری عادت ہے کسی کے عیب پتہ نہیں، ہم ٹو میں لگ جاتے ہیں، جستجو کرتے، جبکہ قرآن فرماتا ہے لا تجسسو، اور ٹو میں نہ پڑھو، لیکن ہم کسی کے پوشیدہ عیب جاننے کی ٹو میں لگتے ہیں۔ اور یہاں اللہ پاک نے کرامت دی تھی کہ لوگوں کے وضو کے قطرات سے ان کے عیب پتہ چلتے تھے۔ آپ دعا کر رہے کہ یہ کرامت، یہ کشف مجھ سے لے لیا جائے تاکہ لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر نہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی ادائیں تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وضو کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے۔ اس دوران کسی نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا علی جا، ایک سوال پوچھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور طواف جاری رکھا۔ طواف کے 7 چکر مکمل کیے، پھر حتیم کعبہ میں طواف کی 2 رکعتیں ادا فرمائی، پھر فرمایا این السائل، یعنی سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ شخص حاضر ہوا، فرمایا اب پوچھو۔ اس نے عرض کی یہ فرمائیے کہ وضو کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اب سنیے باب مدینۃ العلم کا جواب، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ علم کا دروازہ ہے، انہوں نے جواب دیا۔ مولا علی نے فرمایا جب اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس پر فرشتوں نے عرض کیا ترجمہ کنز العرفان، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کی تھی، وہ محض حکمت جاننا چاہتے تھے اور یہ عرض کر رہے تھے کہ مولا ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمیں ہی خلیفہ مقرر کر لیا جائے، انسان کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سارا سورۃ البقرہ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی 30ویں آیت مبارکہ میں یہ پورا بیان ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، ارشاد فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رب کائنات کا یہ جواب سن کر فرشتوں کو خوف ہوا، انہیں لگا کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی جرأت کر لی ہے، لہٰذا یہ خوف خدا کے سبب عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتو کیا تم میری مغفرت و رضا چاہتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں مولا،
ہم تیری مغفرت و رضا ملنے سے بڑھ کر کسی چیز کا شوق نہیں رکھتے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا عرش کے نیچے ایک نہر ہے جسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہنچو تک ہاتھ دھو لو۔ فرشتوں نے ہاتھ دھو لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا 3 مرتبہ کلی کرو۔ فرشتوں نے کلی کر لی۔ اللہ پاک نے فرمایا 3 بار ناک میں پانی چڑھاؤ۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرمایا چہرہ دھو لو۔ فرشتوں نے چہرہ دھویا۔ اب حکم ہوا کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو۔ فرشتوں نے بازو بھی دھو لیے۔ پھر حکم ہوا سر کا مسح کرو۔ سر کا مسح بھی کر لیا گیا۔ آخر میں حکم ہوا اب اپنے پاؤں بھی دھو لو، تو فرشتوں نے پاؤں بھی دھو لیے۔ یہ سب اعضاء فرشتوں کے بھی ہیں، مگر کیسے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جیسے جیسے حکم الہی تھا فرشتوں نے ویسے ویسے کیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اب یوں کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کہا۔ جب سب کچھ کر چکے تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب العالمین یہ جو ہم نے کیا یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتو جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جیسے تم نے کیا میں اسے اپنی مغفرت و رضا سے نوازوں گا۔ یعنی وضو جو کرے گا، جو ایمان والا، جو مومن وضو کرے گا، اللہ پاک فرماتا ہے میں اسے اپنی مغفرت و رضا سے نوازوں گا۔ جب وہ ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے، کلی کرے تو منہ کے اندر کے، ناک میں پانی ڈالے تو ناک کے، چہرہ دھوئے تو چہرے کے، پاؤں دھوئے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ زمین سے آسمان تک ہی کیوں نہ ہو، اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ پاک کیا یہ ہمارے لیے خاص ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے، اور وہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ تو باوضو رہنے کی فضیلت پتہ چلی میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین۔ ابھی آپ نے وضو کرنے کی فضیلت سنی، باوضو رہنے کی فضیلت بھی آئی ہے، اور ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی اے موسیٰ اگر بے وضوئی کی حالت میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم اپنے نفس کو ملامت کرنا، پھر یہ نہیں کہنا کہ فلاں کی غلطی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، میں دیکھ کر نہیں چل رہا تھا تو میرا سیڑھیوں سے پیر پھسل گیا، میرے ساتھ ایسا تھا، میری توجہ نہیں تھی تو یہ ہو گیا، بلکہ اگر بے وضو تھے اور کوئی نقصان ہوا جسمانی ہو یا مالی ہو، کسی طرح کی آفت آئی تو اپنے نفس کو ملامت کرے اور کہیں کہ میں بے وضو تھا اس وجہ سے مجھے یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ FGN چینل کے ناظرین باوضو رہنے کی عادت بنائیے۔ ماہ رمضان ہے، بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں تو باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، لیکن رمضان جانے کے بعد نہ نمازوں کا پتہ، نہ ذکر کا پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، حتیٰ کہ باوضو رہنے کی بھی عادت نہیں رہتی۔ بلکہ اگر جرأت کے ساتھ میں اگر یہ کہوں کہ بعض تو اتنے نادان ہوتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ہی رہتے ہیں، غسل فرض ہو گیا تھا وہ اسی حالت میں اپنا گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں سودا لانے چلے گئے، کام پر چلے گئے، تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جبکہ روایت کا مفہوم ہے کہ ناپاک انسان روئے زمین کے جس حصے پر قدم رکھے گا وہ حصہ اس پر لعنت کرے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ پاک و صاف رہے، بلکہ جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے، استنجا گیا تھا یا کوئی ایسا حدث پایا گیا جو وضو کو توڑ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً وضو کرے۔ جو وضو کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ پھر وضو کرنے کے فضائل بھی آپ نے سنے کہ جب وضو کرے گا تو اس کو کیسی فضیلت کہ چاہے آسمان سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک اس کے صغیرہ گناہ ہو وہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ جیسے ہی سر کا مسح کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے
ڈھانپ لیتی ہیں۔ میرے پیارے پیارے اور FGN چینل کے ناظرین، وضو کرنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شریعت نے طہارت یعنی وضو اور غسل کے لیے 2 چیزیں مقرر فرمائی ہے، یعنی وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو، اس سے پاکی حاصل کرنا ہے تو 2 چیزیں نا، ایک تو پانی سے وضو کیا جاتا ہے یا مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ غسل سے پاک ہونا ہے تب بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے یا پھر بندے کو مٹی کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پانی سے ہم وضو غسل کرتے ہیں، مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو، دنیا میں یہ دونوں چیزیں آگ بجھانے کے کام آتی ہیں۔ آگ لگ جائے تو لوگ پانی سے اس کو بجھاتے ہیں، اگر تھوڑی بہت آگ ہے تو لوگ اس پہ مٹی ڈالنے لگتے ہیں، کہ یہ دونوں چیزیں آگ بجھانے کے کام آتی ہیں۔ آگ پر پانی ڈال دو تو آگ بجھ جائے گی، پانی نہ ہو تو مٹی ڈال دو، اس سے بھی آگ بجھ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ پانی اور مٹی دونوں ہی آگ بجھانے کے کام آتے ہیں، لہٰذا جب مومن آدمی ان کے ذریعے یا تو مٹی کے ذریعے تیمم یا پانی کے ذریعے وضو یا غسل کرتا ہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم جہنم کی آگ بجھ جائے گی، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یہ بھی وضو کرنے کی باوضو رہنے کی ایک فضیلت ہے، اور اس کے بھی ہر فرائض کی حکمتیں بھی بیان ہوئی ہیں، کہ جیسے وضو میں ہم چہرہ دھوتے ہیں تو اس کی بھی حکمت ہے، اس کی بھی کیوں دھوتے ہیں، پھر ہم ہاتھ دھوتے ہیں وہ کیوں ہے، سر کا مسح کیوں کرتے ہیں۔ لیکن FGN چینل کے ناظرین، وقت مختصر ہے، دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی قافلوں میں سفر کو آپ اپنا معمول بنائیے۔ مدنی قافلے میں جائیں گے تو الحمدللہ یہ حکمتیں بھی انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے تو یہ ساری حکمتیں سیکھنے سننے، بلکہ اگر سیکھتے سیکھتے وقت ہو گیا تو سکھانے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے۔ آئیے ایک درود پاک، چونکہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع کا معمول ہوتا ہے تو برکت کے لیے ایک درود پاک انشاءاللہ عز و جل پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی برکت مل جائے اور ہمارے ہفتہ وار اجتماع کے معمولات پر بھی عمل ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا، پھر مناجات اور دعا کا سلسلہ۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسے ماشاءاللہ بھی ہم نے باوضو رہنے کی فضیلت سنی، تو باوضو رہنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کی طرف سے ایک رسالہ شائع کیا جاتا ہے جس کا نام ہے نیک اعمال، 72 نیک اعمال۔ اس 72 نیک اعمال کو آپ اول تاخیر پڑھیں، اور اس میں ایک سوال باوضو رہنے والا بھی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے جو لوگ وابستہ ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جن کا معمول ہے، اور پھر دعوت اسلامی کے جو اس نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ ہمیشہ باوضو رہنے کی ان کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں جو یہ 2 چیزوں کو اپناتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر اور نیک اعمال پر عمل۔ تو آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں باوضو رہنے کی فضائل پاؤں، باوضو رہنے کی میری عادت بن جائے، تو یہ 2 چیزوں کو اپنا لیں انشاءاللہ عز و جل۔ عید کے دنوں میں یعنی عید کا دن گزر کے دوسرے دن سے انشاءاللہ عز و جل 2 شوال سے دعوت اسلامی کے 3 دن کے متعدد مدنی قافلے پورے انڈیا میں سفر کریں گے۔ آپ بھی آپ کے قریب میں جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں، اور ان سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذکر کی طرف چلتے ہیں۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی
کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری جو بہن بھی کنواری ہے مولا انہیں نیک رشتہ عطا کر دے مولا میری جو بہن بھی کنواری ہے مولا اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا اللہ یہ ماہ رمضان المبارک کا عشرہ جہنم سے آزادی جاری ہے ہم جہنم کی آگ سے آزادی کا سوال کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار وادخلنا جنتک مع الابرار یا عزیز یا غفار یا اللہ یا رحمان یا دیان یا سبحان یا حنان یا منان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا اللہ
اے رب کعبہ، اے رب مصطفیٰ، اے رب الصحابہ، اے رب الاولیاء، اے ہم گناہ گاروں کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ دینے والے اللہ، ہم گناہ گار سیاہ کار افطار کی مبارک ساعتوں میں غروب آفتاب کے وقت تیرے در پر حاضر ہیں۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ وہ ساعتیں ہیں جن میں تو بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہم گناہ گار سیاہ کار سر تا پا گناہوں سے لتھڑے ہوئے تیرے پاک در پر حاضر ہے۔ یا اللہ، ہم گناہوں سے سیاہ نامہ اعمال لے کر حاضر ہیں۔ ہم اپنے سارے جرموں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے پروردگار، ہم بخشش کی خاطر تیرے در پر حاضر ہیں۔ افطار کے وقت تو گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یا اللہ، نہ جانے کتنے خوش نصیب جہنم سے آزادی پا چکے تیری مغفرت یافتہ میں شامل ہوئے۔ یا اللہ، کتنے خوش نصیب ہے جو تیری رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارا کوئی پتہ نہیں کہ ہم رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ جن لوگوں کی مغفرت ہوئی ان خوش نصیب میں ہم شامل ہوئے یا نہیں۔ یا اللہ، جہنم سے آزادی کے عشرے میں جہنم سے آزادی مل رہی ہے، ہم جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، ہم نہیں جانتے۔ لیکن تیری رحمت پر نظر جمائے پھر تیرے در پر حاضر ہے۔ تو فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ ہاں مولا، ہم تیری رحمت ہی پر نظر کیے تیرے در پر حاضر ہے۔ ہم اپنے سارے کرتوتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے گناہ بخشنے والے مولا، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مولا، ہم بے حساب مغفرت کے سوالی ہیں۔ اے پروردگار، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت کر دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام استاذ و پیر، دوست و احباب، رشتہ دار مرحومین کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کو بھی جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ عمل جہنم میں جانے والے ہی ہے۔ اگر تیرا کرم شامل حال نہ رہا اور تو نے گناہوں پر گرفت فرما لی تو واصل جہنم ہی ہونا ہوگا۔ اے پروردگار، تجھے عشرۂ جہنم سے آزادی کا واسطہ ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت پہ داخل فرما دے۔ یا اللہ، تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری جنت بھی وسیع ہے۔ اگر تو ہمیں جنت میں داخل فرما دے تو تیری جنت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے جنت کے مالک اللہ، ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ اے اللہ، گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے۔ یا اللہ، نیکیوں میں ہم سب کا دل لگا دے، تلاوت قرآن میں دل لگا دے، نمازوں میں دل لگا دے، ذکر و اذکار میں دل لگا دے، سنتوں پر عمل کرنے میں دل لگا دے، نیکی کی دعوت دینے میں دل لگا دے، مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں دل لگا دے، تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے۔ قلب کو بھی کینہ مسلمہ سے پاک کر دے، ریاکاری سے پاک کر دے، حب جاہ سے پاک کر دے، تمام باطنی بیماریوں سے شفا دے دے۔ کرم کی نظر فرما دے مولا، ہم کرم کے سوالی ہیں، ہم پر کرم فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ جو عمل تجھے راضی کرتے ہیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو عمل تجھے ناراض کرتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے حال زار پر رحمت فرما، ہمارے اس ماہ رمضان کی تراویح، روزے رکھنا، سحری و افطار کرنا، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، جو بھی عبادتیں کی ہے سب قبول فرما دے۔ پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، پیارا پیارا مدینہ دکھا۔ اے اللہ عز و جل، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے نبی کے صدقے قبول فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما
میرے مولا مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔